بہت کلیئر میسیجنگ ہے پاکستان کی جانب سے. کسی بھی قسم کی سرحدی دراندازی، اشتعال انگیزی یا بالواسطہ یعنی اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر کسی بھی قسم کی دراندازی کرتے ہیں، کوئی پسندی کرتے ہیں، پاکستان کی محافظوں کو یا پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آرمی چیف نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے GHQ میں 17ویں نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی اور اس دوران انہوں نے واضح الفاظ میں جہاں بلوچستان کے نوجوانوں کو سراہا، جہاں وہاں کے عوام کو سراہا، وہاں کی لوگوں کی محب الوطنی کا ذکر کیا، وہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے اور بلوچستان کے لوگ نہایت باصلاحیت، باہمت اور محب وطن ہیں. بلوچستان کے عوام ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کا کردار فعال اور نہایت اہم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذاتی سیاسی مفاد پر مبنی ایجنڈوں کو رد کر کے ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کہنا تھا کہ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج شر انگیزی اور ترقی مخالف بیانیاں پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. تو واضح پیغام آرمی چیف کی طرف سے جو ابھی ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ اپنی جگہ، لیکن بالکل ٹالرنس نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی شر انگیزی کو برداشت کرنے کے لیے. اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی موقف کو دہرایا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ افغان طالبان جو رژیم ہے اس وقت افغانستان میں، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ تمام فیکشنز، تمام جو ان کے حصے ہیں، جو تمام لوگ ہیں، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ TTP ہو، TTP پاکستان ہو یا افغان طالبان، ان کے اندر جو گروپس ہیں ان سب کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیا اس بات کو انشور کر سکتی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی نہ ہو یا پاکستان میں کسی قسم کا حملہ نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آج اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بلدیاتی انتخابات ایک بہت بڑا مسئلہ رہتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ ان کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس دفعہ جب پنجاب میں ایک بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہے، تو بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق کرائے گا. نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور غیر جماعتی بنیادوں پہ یہ انتخابات ہوں گے. جب اس میں سے لوگ جیت جائیں گے تو انہیں 30 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. لیکن تحریک انصاف کے لیے یہاں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، وہ اسٹے پر گئے ہوئے ہیں عدالت میں اور 30 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا شاید. تو تحریک انصاف اپنے لوگوں کو کھڑا تو کر دے الیکشن میں، لیکن تحریک انصاف میں وہ شامل ہو سکیں اور کوئی پارٹی ایسی ہو جو تحریک انصاف کے نام سے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کے بعد ایوان میں بیٹھے، اس کے امکانات خاصے کم ہو گئے ہیں.